الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، ابھی ہم لوگ جس مہینے میں چل رہے ہیں شرعی اعتبار سے اس مہینے کی کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ہے، اور آئندہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں بھی الگ سے کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جس سال میں ہم چل رہے ہیں اس سال میں بھی کوئی الگ نئی خصوصیت نہیں ہے، اور جو سال آنے والا ہے اس سال میں بھی کوئی نئی الگ سے خصوصیت نہیں ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہیں، فی کتاب اللہ، ان 12 مہینوں کی گنتی اور اس کا تعین اللہ کی کتاب میں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینوں کی گنتی کو اللہ نے اسی دن فٹ کیا ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے محترم بنائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ پاک نے انسان کی زندگی میں بار بار 12 مہینوں کے آنے کا تذکرہ کیا ہے، اور ان 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے۔ تو ہم انسانی دنیا میں دنیا کی زندگی کو حصوں میں تقسیم کر کے رکھے ہیں۔ ایک حصہ ہم سمجھتے ہیں ہجری کے اعتبار سے، اور ایک حصہ ہم سمجھتے ہیں عیسوی کے اعتبار سے۔ ہجری کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوئی اور کب سے شروع ہوتی ہے، اور ایک عیسوی تاریخ یہ کب سے شروع ہوئی اور کب سے اس کا سال شروع ہوتا ہے۔ تو انسانی دنیا میں سال کی گنتی 2 اعتبار سے چلتی ہے۔ ایک گنتی چلتی ہے عربی کے اعتبار سے، اور ایک گنتی چلتی ہے انگریزی کے اعتبار سے۔ عربی کے اعتبار سے جو گنتی چلتی ہے اس کو ہم ہجری کہتے ہیں، اور انگریزی کے اعتبار سے جو گنتی چلتی ہے اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ چنانچہ عربی میں کہتے ہیں سن 1443 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے لے کر اب تک 1447 سال 43 سال ہو گئے، اور عیسوی اعتبار سے ہم اس کی گنتی کرتے ہیں سن 2021۔ تو یہ 2 گنتیاں ہیں، لیکن انسانی دنیا میں زیادہ تر مہینوں اور سالوں اور تاریخ کی گنتیوں کا غلبہ وہ انگریزی اعتبار سے ہے، لکھنے پڑھنے یاد کرنے کے اعتبار سے۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ وہ اپنی عربی تاریخ، اپنی ہجری تاریخ کو لکھیں، اس کو استعمال میں لائیں اور اس کو یاد بھی رکھیں۔ ابھی تو ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع ہوا ہے، عصر کی نماز کے بعد جو درس حدیث ہوتا ہے تو روزانہ عربی کی تاریخ بتلائی جاتی ہے باضابطہ، تو پتہ چلتا ہے کہ جی آج عربی کی کتنی تاریخ ہے، ورنہ انگریزی کی تاریخ تو بچوں کو بھی معلوم رہتا ہے۔ بہرحال انگریزی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسانی دنیا میں ایک ہلچل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب سن 2021 روانہ ہو رہا ہے، جس کی آج آخری تاریخ ہے، اور کل نیا سال آنے والا ہے سن 2022۔
22 انسانی دنیا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا ایک مذہبی نظریہ ہو سکتا ہے کسی قوم کا ایک پرسنل نظریہ ہو، لیکن یہ ساری دنیا میں مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے لیے یہ ایک چیز ہلچل والی چیز بن گئی ہے کہ جی یہ 31 ہے اور کل نیا سال ہے، اور پھر اس میں خوشیاں منانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے بجائے کچھ کم ہونے کے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب حق کو نہ سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو قرآن میں ظالم کہا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کچھ ظالم لوگ انسان دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے خواہشات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آنے والا سال میری زندگی کا نیا سال نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آنے والے سال نے میری زندگی کو گھٹا دیا ہے، اتنا سب جانتے ہیں، لیکن حق کو نہ سمجھتے ہیں، یا پھر سمجھتے ہیں تو سمجھ کر بولتے نہیں، یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہر آنے والا سال انسان کی زندگی کو کم کرتا ہے، اور ہر آنے والا سال انسان کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ وہ تو اللہ کی تقدیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے انسان کے حصے میں کتنی زندگی رکھی ہے، لیکن اتنا تو فکس ہے کہ اللہ کے علم میں وہ متعین ہے، پر ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا ہم سب ضرور جانتے ہیں کہ ہر آنے والا جا رہا ہے، کوئی بچپنے میں چلا جا رہا ہے، کوئی جوانی میں چلا جا رہا ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں جاتا ہے، کوئی بڑے بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے، پر اللہ کے یہاں تو متعین ہے، لیکن ہم اور آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کی اگر عمر 60 سال ہے اور آج اگر ان کی عمر 40 سال ہو گئی تو اور کتنی سال بچی؟ 2022 گزرے گا تو کتنی سال بچی؟ 19 سال۔ پھر 2023 گزرا تو کتنی بچی؟ وہ تو ہر سال کم ہو رہی ہے اس کی زندگی۔ جب جس کی زندگی فنا ہو رہی ہو، جس کی طاقت ختم ہو رہی ہو، جس کی نظر جواب دے رہی ہو، جس کا دل و دماغ کمزور ہو رہا ہو، جس کے گھٹنے کی طاقت کمزور ہو رہی ہو، جس کے چلنے پھرنے کی طاقت کمزور ہو رہی ہو، جو جوانی سے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہا ہو، وہ خوشی منا رہا ہے کہ جی نیا سال آ رہا ہے۔ نئے سال میں نئے زندگی میں کب انقلاب برپا کیا ہے؟ سنت و شریعت کے روح سے ہر آنے والا دن، سال تو دور کی بات، ہر آنے والا دن فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دن ہے۔ ہر آنے والا مہینہ فتنوں کا مہینہ ہے، ہر آنے والا سال فتنوں کا سال ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی گزرا ہوا سال ہمارے لیے بہتر تھا، آنے والا سال ہمارے لیے، یا گزرا ہوا سال ہمارے لیے خراب تھا، آنے والا سال ہمارے لیے بہتر آئے گا؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر سال ہم زمین پر چلتے ہیں، گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے سال میں حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پھر انسان کی زندگی میں خوشی کس چیز کی ہے؟ چنانچہ حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ دیکھو خوشی اس پر نہ منایا کرو کہ تمہارے لیے کوئی نیا سال آ رہا ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک حساب ہے، تمہاری زندگی کا اللہ کے یہاں ایک حساب ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑی تاکید سے اور اہتمام سے نبی نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرامک، یا دوسرا روایت ہے حرامک، کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آدمی جا رہا ہے بڑھاپے کی طرف اور منا رہا ہے رات کو خوشی، لیکن مزاج شریعت کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ یا ایک
دین حنیف سیدھا فطرت والا دین ایک عام انسان کو نصیحت یہ کرتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ دوسری بات نبی نے فرمائی وصحتک قبل نعمتک، فرمایا قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ جو آدمی آگے بڑھتا جا رہا ہے، جو ہی ان کی عمر گھٹ رہی ہے یعنی عمر بڑھ رہی ہے اور اس کی متعینہ زندگی گھٹ رہی ہے، آدمی کے ساتھ مختلف قسم کے عارضات پیش آ رہے ہیں۔ نظر کمزور ہو گئی، سیڑھی چڑھتے ہوئے تھک جا رہا ہے، لمبا زیادہ چل نہیں پا رہا ہے، زیادہ دیر تک کہیں بیٹھ نہیں پا رہا ہے، تو نبی فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ تیسری چیز نبی نے فرمائی وغناءک قبل فقرک، اور اپنی مالداری اور خوشحالی کو غنیمت سمجھو اپنا فقر اور محتاجگی سے پہلے۔ اگر اللہ نے خوشحالی دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر خوشحالی دی ہے، امیری دی ہے، اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو فقیری کے آنے سے پہلے، محتاجگی کے آنے سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز نبی نے فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کے زمانے کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ایک دن ہے آدمی کے لیے کہ بڑی آسانی سے زندگی گزار رہا ہے، بڑی سہولت سے زندگی گزار رہا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ مشغول ہونے کے زمانے سے پہلے فراغت کے زمانے کو غنیمت سمجھو۔ اگر وقت مل رہا ہے نوافل کی کثرت کرو، اگر وقت مل رہا ہے تلاوت کو بڑھا دیا جائے، اگر ٹائم مل رہا ہے تو تسبیحات کی کثرت کیا جائے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ فراغت کے زمانے کو مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی میں ایسے حالات آ جاویں کہ تمہیں تلاوت کرنے کا موقع نہ ملے، تمہیں تسبیحات کے مکمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ پانچویں چیز نبی فرماتے ہیں وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب تک اللہ پاک نے حیات دی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حیات اور یہ زندگی تیاری کرنے کا ذریعہ ہے آخرت کا۔ اگر آدمی مر گیا تو سب دفتر بند، آدمی مر گیا تو سارے اعمال بند، آدمی مر گیا تو دوبارہ آنے کی تمنا کرے گا۔ آج کے عربی خطبے میں وہی عنوان چلا کہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ایک بندہ حشر میں جا کر جب ہکا بکا کھڑا رہے گا خالی ہاتھ، دیکھا میں کچھ اتنا سامان لے کر نہیں آیا کہ میں آج اللہ کے حضور کھڑے ہو کر منہ دکھانے کے لائق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے مستحق ہوں، اتنا بھی میرے پاس سامان نہیں ہے، تو اس وقت تمنا کرے گا پروردگار ایک مرتبہ ہمیں دنیا کے طرف لوٹا دے، ہم اعمال صالحہ کر کے آئیں گے، اس لیے کہ اب تو آخرت کے سارے منظر کا یقین ہو گیا۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اس لیے کہ ہمیں یقین ہو گیا اب ہمیں لوٹا دے، اور وہ دن لوٹ آنے کا وہ موقع نہیں رہے گا۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں وحیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ ایک دوسری حدیث میں ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندے کا قدم ہٹے گا نہیں جب تک کہ وہ چند چیزوں کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر 1 حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، اللہ صاف صاف فرمائے گا تم نے اپنی زندگی کو کہاں پہ گزارا، اس کا حساب دے۔ سوال کتنا چھوٹا، پوری زندگی شامل ہے اس میں، آدمی حساب دے پائے گا، لیکن بندے کو ہوشیاری کرنی چاہیے ہر دن کسی نہ کسی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک گزر جائے بس، تو آخرت میں جا کے بہترین نتیجہ ملے گا۔ اگر آج کے دن ہی غفلت سے گزر گیا، کل کا دن بھی غفلت سے گزر گیا، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کھڑا رہے گا، وہ ہٹے گا نہیں، ہٹنے دے گا نہیں اللہ پاک جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے دے کہ وہ اپنی عمر کو کہاں پر صرف کیا ہے۔ نمبر 2 وعن علمہ فیما فعل، اور اللہ پاک نے ان کو جو معلومات دی تھی اس معلومات پر کتنا انہوں نے عمل کیا ہے۔
اللہ اس کا سوال کرے گا کہ تمہارے علم میں جو معلومات تھی تم نے اپنی معلومات پر عمل کتنا کیا، اس کا جواب دے۔ بہت ساری چیزیں حلال و حرام کی، بہت ساری چیزیں جائز و ناجائز کی، بہت ساری چیزیں صحیح اور غلط کی، ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ آخرت میں ایسا بہت کم ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا کر لیا۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ جی ان کو معلوم ہی نہیں تھا، جاہل تھا، انگوٹھا ٹیک تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، ایسا عذر بہت کم ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو زندگی میں بڑا علم تھا، ان کو اللہ کے احکامات کا، حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا، صحیح اور غلط کا، پھر بھی اس کو انجام نہ دیا، عمل نہ کیا۔ اللہ صاف صاف سوال کیا کرے گا معلومات پر عمل کتنا کیا۔ تیسرا سوال وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ۔ تیسرا سوال اللہ پاک کرے گا کہ تم نے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مطلب یہ ہوگا کمانے کے ذرائع کیسے تھے تمہارے، وہ ذرا بتاؤ۔ پھر جب تمہارے پاس ڈھیر سارے مال جمع ہو گئے تو تم نے اس کو خرچہ کہاں پہ کیا وہ بھی بتا۔ یہ بڑا زبردست مسئلہ ہے، یہ بڑا زبردست مسئلہ ہے۔ پیسے کہاں کہاں سے آئے وہ بتا، تم نے خرچ کہاں کہاں پہ کیا وہ بتا۔ اس میں ایک ایک پیسہ آ گیا، ایک ایک روپیہ آ گیا، انسان کے پاس ایک ایک دانہ جو ہے وہ بھی آ گیا۔ یہ دانہ آیا کہاں سے، وہ دانہ تمہارا گیا کہاں۔ حدیث کے الفاظ میں بڑی گہرائی ہے، ہم خود پڑھیں نا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کتاب ہے ریاض الصالحین، اردو ہندی سب میں ترجمہ ہے، عربی کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، 2 جلدوں میں ریاض الصالحین۔ یہ دونوں کتابیں پڑھنی چاہیے، کچھ اسلامی کتابیں مطالعے میں رکھنی چاہیے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنی چاہیے۔ یہ کتابیں منتخب احادیث وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو حدیث کی مختصر کتابیں بہت ہیں، وہ کتابیں پڑھنی چاہیے، تو الفاظ میں جو گہرائی ہے اس کا احساس خود کو ہوگا جو خود پڑھے گا۔ اگلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور اپنی جان کے بارے، اپنے جسم اور صحت کے بارے میں بتا کہ اپنی طاقت کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ ہماری جسم کے ایک ایک طاقت کے ایک ایک حصے کا اللہ پاک حساب لے گا۔ میں نے تمہارے بازو میں طاقت دی تھی، تمہارے گھٹنوں میں طاقت دی تھی، تمہارے قدم میں طاقت دی تھی، تمہارے دل و دماغ کو میں نے مضبوط بنایا تھا، میں نے جو بھی طاقت تمہارے جسم کے اندر رکھی تھی تم نے اس طاقت کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ ایک ایک ذرے کا حشر میں اللہ کی عدالت میں حساب ہوگا۔ ایام کہاں گزرتے ہیں رات کو، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کون سی چیز پر خرچ ہو رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے آج کی رات کے خرافات کے حساب سے کہ غیر مسلم تو دور کی بات، ایک مسلمان بندہ، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے لڑکے اور لڑکیاں اپنے عمر کے ایام کو جہاں گزارتے ہیں، عمر کے حصے کو جہاں گزارتے ہیں، اپنے جسم اور اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو جہاں استعمال کرتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے قرآن پر، حدیث پر، اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر، تو ہر مومن کو اس بات کا ایکشن لینا چاہیے، پڑے گا لینا، ہر حال میں لینا پڑے گا کہ تمہارے جو لمحات جہاں گزرے ہیں ان لمحات کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ کاش باپ ان حدیثوں کو پڑھتے اور اپنے گھر کی تعلیم میں اور اپنے گھر کے ذکر کی، اس کے تعلیم کے حلقے میں اپنی اولاد کو بیٹھا کر سمجھاتے کہ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ حساب لے گا، تو بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ ایک اور حدیث میں ابو نعیم نے نقل کیا ہے، حلیۃ الاولیاء میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن صبح سویرے بندہ کے لیے ایک اعلان کرتا ہے، ہر آنے والا دن صبح سویرے بندہ کے لیے اعلان کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے انسان، میں آج تمہارے لیے ایک نیا دن ہوں۔ تو نئے سال کی ضرورت ہے، حدیث میں تو نیا دن کہا گیا ہے۔ ہر صبح نیا دن ہے، ہر صبح نئی صبح ہے، ہر شام نئی شام ہے، ہر دوپہر نئی دوپہر ہے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا،
تو وہ دن اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اے بنی آدم میں ایک نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا، لہذا آج تو میری موجودگی میں اعمال خیر کر لے تاکہ حشر میں اللہ کے یہاں میں خود کھڑا ہو کر تمہارے لیے اچھائی کا گواہی دوں۔ تو یہ دن یہ بھی گواہی دے گا۔ آج کی ڈیٹ کون سی ہے؟ سن 2021 کے 31 تاریخ، اس سال کا کہتے ہیں آخری دن، کہتے ہیں آخری دن۔ یہ آخری دن بھی اللہ کے حشر میں جا کر، اللہ کی عدالت میں جا کر گواہی دے گا، یوں کہے گا میرا یہ آخری دن تھا، پروردگار میرے دن کا صبح سے شام تک کا حساب لے لے، تو میں تمہارے لیے ایک نئی مخلوق ہوں، قیامت کے دن گواہی دوں گا، پس تم اعمال خیر کرنا تاکہ میں تیرے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر میں گزر گیا، حدیث کا لفظ ہے، اور اگر میں گزر گیا تو کبھی مجھے نہیں پائے گا، اور اگر میں تیرے ہاتھ سے آج گزر گیا تو کبھی مجھے نہیں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات اسی طرح رات بھی اعلان کرتی ہے کہ اے بندہ، اے اللہ کے بندے، اے بنی آدم میں آج تمہارے لیے ایک نئی رات ہوں، تو اس رات میں اچھے اعمال کر لے تاکہ میں حشر میں اللہ کی عدالت میں گواہی دوں، اس لیے کہ آج کی رات اگر تو نے اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، تو نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہ کیا، تو پھر قیامت تک تو مجھے نہیں پائے۔ تو رات بھی اعلان کرتی ہے اور دن بھی اعلان کرتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آخری چیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس والصحۃ والفراغ۔ نبی فرماتے ہیں کہ حضرت انسان دو چیزوں کے بارے میں بڑا غافل ہے، انسان دو چیزوں کے بارے میں بڑا غافل ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت۔ صحت اور فراغت، صحت اور تندرستی اگر اللہ پاک نے دی ہے تو بندہ بڑا غافل ہے اس پر کہ اس کو یہ طاقت، یہ صحت اور یہ تندرستی کہاں خرچ کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نفلیں کثرت سے پڑھتا، دیر رات تک بیٹھ کر تلاوت کرتا، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا ذکر کرتا، قدم چل کر یہ غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرتا، اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچاتا۔ یہ صحت کے زمانے کو یہ غنیمت نہیں سمجھ پا رہا ہے، اور والفراغ اور فراغت کا زمانہ، تھوڑا بھی ٹائم ہے تو فضولیات میں گزار دیتے ہیں، تھوڑا بھی ٹائم ملے تو آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ایک دن کی چھٹی تو غنیمت سمجھنا چاہیے، 2-5 گھنٹے کا موقع تو غنیمت سمجھنا چاہیے، 1 گھنٹہ کا بھی اگر موقع مل گیا تو بندے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام صاف فرماتے ہیں کہ حضرت انسان دو چیزوں کے بارے میں بڑا غافل ہے، ایک چیز کیا ہے؟ صحت اور تندرستی کیسے بھی گزار دیتا ہے، اور ایک فراغت کیسے بھی اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے یا گنوا دیتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو سمجھے، صحت اور تندرستی کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی فراغت اور اپنی صحت کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایک شاعر نے ایک بات کہی ہے کہ اس کے مناسبت سے کہ جی خوشیاں مناتے ہیں، ہر آنے والا دن نیا دن ہے تو سال میں خوشی مناتے ہیں، وہ بھی غیر انسانی حرکات کر کے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، لپٹ کر چوم لے پھولوں کو بلبل، پھر یہ وقت آئے یا نہ آئے۔ کسی نے کوئی اگلا وقت نہیں دیکھا ہے، اگلا سال کسی نے نہیں دیکھا، کتنے تھے پچھلے سال، اس سال نہیں ہے۔ تو اسی کو انسان کو بلبل سے شاعر نے تعبیر کیا ہے کہ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، آپس میں نیکیاں کرنے کو، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کو، اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کو غنیمت سمجھ لو، مل بیٹھنے کو۔ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کب ٹائم فل ہو جائے، کب ٹائم مکمل ہو جائے، کب ٹائم پورا ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ لپٹ کر چوم لے پھولوں کو بلبل، پھول سے مراد یہاں پر وقت اور ٹائم ہے، بلبل سے مراد حضرت انسان ہے۔ لپٹ کر چوم لے پھولوں کو بلبل، پھر یہ وقت آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا